بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اس بہترین ویڈیو پر لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تہجد تمہیں کیا کیا دلا سکتی ہے؟ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ تہجد تمہیں کیا کیا دلا سکتی ہے۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں جاننا ہے تو اس ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا اور اللہ پاک سے دعا کرے کہ اے اللہ، جو بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، آمین ثم آمین۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر تم تہجد میں اٹھتے ہو تو یہ بے وجہ نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے تمہارے دعائیں قبول کرنے کے لیے۔ یہ جو تہجد کے وقت جو تم آنسو بہاتے ہو اور اللہ کو سب کچھ بتاتے ہو، یہ سب کچھ اللہ خوشی میں تبدیل کرنے والا ہے۔ جب اللہ کسی کو نوازنے کا سوچ لیتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ تمہارے غم کے سجدے شکر کے سجدوں میں بدلنے کے لیے ہی تمہیں تہجد تک لاتا ہے۔ تمہاری تہجد کی نماز ہی تمہارے مقدر سے لڑ سکتی ہے۔ جو دعاؤں سے نہیں ملا اسے تہجد میں ڈھونڈو، تو اللہ پہ توکل کی سیڑھی پکڑ کر دعاؤں کا تسلسل نہ توڑو، تم کرو نیندیں قربان تہجد میں، پھر اس کے معجزے دیکھنا۔ تم تکلیفوں یہ مت سمجھنا کہ وہ پیار نہیں کرتا، اللہ کو محبوب سب سے زیادہ ہو تم۔ دوستو، ایک بات کہوں، تہجد نصیب نہیں ہوتی سب کو، تمہیں ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کو سب سے پیارے ہو تم۔ تمہاری ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے، ہر تکلیف سے تمہیں تہجد شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک تہجد تمہیں کیا کیا دلا سکتی ہے۔ تہجد ملاقات کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے کسی عمر کی پابندی نہیں۔ جس کے کام رکے ہو، مشکلات میں ڈوبے ہو، سکون کی تلاش ہو، اولاد کی پریشانی ہو، یہ وقت ہے جو سب کی سنی جاتی ہے۔ صبر کرو، یقین کرو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ اللہ سے دعا مانگو اور دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ مایوس لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کی موتیوں سے التجا کر کے اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ کبھی کبھی ایک تہجد کی نماز ہی آپ کا ہر زخم بھر دیتی ہے۔ تہجد میں بہایا گیا آپ کا آنسو کبھی ضائع نہیں جاتا، یہ اللہ سے آپ کی دعاؤں پر پون کروا کر ہی رہتی ہے۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز آپ کی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد وہ امید ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، بلکہ آپ کو امید پہ پورا اتارتی ہے۔ تہجد معجزوں کا دوسرا نام ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد پڑھو اور آپ کے لیے معجزے نہ ہو۔ معجزہ ہر حال میں ہو کر ہی رہتا ہے۔ اگر آپ سچ میں اللہ سے کچھ چاہتے ہو تو تہجد پڑھیں۔ یہ دعا کرنے کا بابرکت وقت ہے اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ جب ہماری زندگی میں کوئی ایسا مشکل وقت آتا ہے جو ہمیں سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے، تب ہمارے دل میں سب سے پہلے تہجد کا ہی خیال آتا ہے۔ تہجد کا وقت ایسا وقت ہے جب ہم اللہ کے سامنے رو کر اپنی تکلیف بیان کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارا آنسو صرف اللہ ہی دیکھتا ہے۔ وہ وقت جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے نا، ہم اللہ سے اپنی دل کی ساری باتیں کھل کر کہہ سکتے ہیں۔ جو آنسو تہجد کے وقت نکلتے ہیں وہ سیدھے اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ تہجد پڑھنے سے پہلے اور تہجد ادا کرنے کے بعد آپ مخالف ہوتے ہیں۔ جو بات آپ کو پریشان کر رہی ہوتی ہے نا، وہ اللہ کے سامنے تہجد کے وقت اپنے درد بتانے کے بعد آپ سکون میں ہو جاتے ہو، کیونکہ آپ نے اپنی تکلیف
اللہ کو بتا دی ہوتی ہے، اللہ کے حوالے کر دی ہوتی ہے، آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ کا یہ معاملہ اللہ تک پہنچ گیا ہے، اب میرا اللہ اس تکلیف کو دور کر دے گا، اب وہ میرا ہر دعا کو قبول کر لے گا۔ دعائیں ہر حال میں قبول ہوتی ہے، پھر چاہے وہ تہجد کی دعائیں ہو یا فرض نماز کی دعائیں۔ لیکن جانتے ہو تمہیں تہجد تک کیوں لایا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کو تمہارا مانگنا اس قدر پسند آ جاتا ہے کہ وہ تمہیں تب سننا چاہتا ہے جب اور کوئی نہ ہو تمہارے پاس۔ تو اگر تمہاری راتیں نیند سے خالی ہو تو یہ مت سوچو درد حد سے زیادہ ہے، اس لیے بلکہ یہ سوچو کہ اس رب نے بلایا ہے، جب تم اس کے پکار پر لبیک کہتے ہوئے جاؤ گے، اس وقت جب دوسرا کوئی نہ تمہیں دیکھنے والا ہوگا نہ سننے والا، تو اللہ بھی تمہاری دعائیں اس انداز سے پورا کرے گا جیسے نہ پہلے کسی نے کبھی دیکھی ہوں گی نہ سنی ہوں گی۔ تہجد کے دعا سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جس کو سب ناممکن کہتے ہیں۔ تہجد میں قبولیت کے راز ہے۔ اگر فجر کی نماز اللہ سے محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا اظہار ہے۔ تہجد لاڈلی نماز، اور اس لاڈلی نماز کا ادا کرنے والا کوئی خاص لاڈلا ہی ہو سکتا ہے، اور تم صبر رکھو، وہ تو اپنے کسی بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تو وہ اپنے لاڈلوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرے گا۔ بس یقین رکھو وہی ملنا ہے جو تم مسلسل مانگ رہے ہو، تب تک مانگتے رہو جب تک اللہ آپ کو کن نہ فرما دے۔ اللہ آپ کو انتظار کرا رہا ہے، یقین جانیے۔ یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزو، یہ تمہارے ہر دعا کا جواب رات کے ایک تہائی حصے میں ملے گا۔ تہجد کی دعا بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ بندہ بھلے ہی ٹوٹ جائے لیکن یہ نہیں ٹوٹتا جب تک اللہ کا پیار نہ لے جائے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو میرے دوست؟ مشکل وقت میں تہجد کا سجدہ ہی تمہارا مرہم بنے گا۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں۔ کہانی کو اللہ تہجد تک تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے باتیں کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے، تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر آمین کہہ سکے۔ وقت اور حالات ہمیں ان راستوں پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہتری کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی بدلتا ہے، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ اگر میرے پیارے اللہ آپ کو تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ لیجئے اب قبولیت کا وقت ہے، اب ان تمام کہانیوں کے مکمل ہونے کا وقت ہے جن کا مکمل ہونا آپ کے نظر میں ناممکن ہے۔ جو محبتوں کا بادشاہ ہے وہ کیسے آپ کے محبت کو نامکمل ہونے دے گا، بلکہ وہ آپ کی پکار کو سن لے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتا ہے، اور وقت تہجد مانگے جانے والی دعاؤں کے شدت کا مقابلہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ کس نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتے؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتے؟ وہ پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر کے تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اسے محبت کروں، کوئی ہے جس کی میں غم مٹا سکوں، کوئی ہے جس کا میں غم مٹا سکتا ہوں۔ زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔ جواب بھلے ہی نہ مل رہا ہوتا ہے لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب کچھ۔ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔
اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو روز تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو ان باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔